یہ دیکھا کریں کہ ہم کتنی آزاد صحافت جو ہے وہ اس کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے راستے میں کیا رکاوٹیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آزادی کے ساتھ صحافت نہیں کرنے دیتی. ان جو ہرڈلز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ ان پابندیوں کو یا یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. کم از کم ہم اپنے طور پہ اپنے حوالے سے اس پہ کچھ ڈسکشن کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنا احتساب خود نہیں کریں گے میرا نہیں خیال کہ جرنلزم جو ہے وہ آج کے جدید دور میں جیسے ٹیکنالوجی نے ہمیں دور دور بیٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا ویسے بھی ضروری اس لیے ہے کہ ہم نے آج بات پاکستانی جرنلزم اور پاکستانی صحافت کے حوالے سے کرنی ہے. مجھے کچھ دوستوں نے کلیریفائی کیا تھا کہ آیا برطانیہ، میں نے کہا نہیں، چونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی جرنلزم کے حوالے سے اور اس کی آزادی صحافت کے حوالے سے ہم سب لوگ بات کریں گے. کوشش یہی ہوگی کہ سب کو اس حوالے سے آپ کے پاس ہے کہ پاکستان میں صحافت کس قدر آزاد ہے، اور اگر آزاد نہیں تو کس وجہ سے نہیں. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے. کوشش یہ ہوگی کہ اس میں ہم سارے اپنے اپنے رائے کا اظہار کریں اور مختصر سے مختصر وقت میں کوشش کریں کہ اپنی بات کو سمیٹ لیں. ہم سب کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بعد میں پاکستان پریس کلب کے یوٹیوب چینل کا حصہ بھی بنے گی، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیں تاکہ ٹائم کے اندر اندر ہم اس کو مکمل کریں، کیونکہ 6 بجے یعنی کہ ہمارا جو 1 گھنٹہ مکمل ہوگا، اس کے بعد پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ایک اسی طرح کی میٹنگ ہے اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس میں بھی شرکت کرنی ہوئے گی. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا پاکستان پریس کلب کے سیکرٹری جنرل ارشد چال صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ارشد بھائی. جایا سر، 3 مئی کے حوالے سے دنیا بھر میں سارے جانتے ہیں کہ 3 مئی کو دنیا بھر میں آزادی صحافت کا ایک دن منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آزادی صحافت کو اجاگر کریں اس دن کے تحت، کیونکہ یہ دن ہمیں باقاعدہ جو ہے یہ اقوام متحدہ سے 1993 سے ملا ہوا ہے، اور آج تک ہم اس دن کو تو مناتے آ رہے ہیں. اور اس کو نبھانے کے لیے اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر یہاں پر پاکستان میں بالخصوص جس طرح صحافت کی جو حالت اس وقت جا رہی ہے دنیا بھر میں بہت بری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بارڈر فورسز کا وہاں پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے، بہت سارے جنگی حالات میں رپورٹنگ کرتے ہوئے، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر بہت سارے صحافی ہر سال جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. تو آج کا دن ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ اس دن کو ہم اپنا تجدید عہد کریں کہ ہم کسی بھی پرتشدد عناصر یا ریاستی دباؤ کے بغیر سچی اور ذمہ دارانہ اطلاعات جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے، اس کے لیے ہم لڑتے ہیں، جو آج کے دن میں آج ہم اس کا تجدید عہد کرتے ہیں. تو درمیان لالا اسد پٹھان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی لالا جی. شکریہ مبین چودھری صاحب. میں شکر گزار ہوں پاکستان پریس کلب برطانیہ کا کہ انہوں نے آج ورلڈ فریڈم جرنلسٹ ڈے پر جو ہے وہ ایک اچھا ویبنار منعقد کیا ہے. اس میں سارے سینئر اور جونیئر دوستوں کو یہاں پر مدعو کیا ہے تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. میں کچھ دوستوں نے یہاں پر بات کی اور میں شروعات اپنی گفتگو کی کروں گا کہ پاکستان میں اب تک تقریباً کوئی 130 کے قریب جرنلسٹ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ان کو قتل کیا جا چکا ہے. ان کے کچھ فٹ پرنٹس پاکستان میں کالعدم تنظیموں کی طرف جاتے ہیں میجورٹی میں، اور باقی منورٹی میں فٹ پرنٹس ان کے پاکستان کے مختلف اداروں کی طرف جاتے ہیں. اب وہ انہوں نے ہی کلیئر کرنا ہے کہ ان میں سے کون ان کے قاتل ہیں اور کون ان میں سے بری الزمہ ہوتے ہیں اس میں سے. اور ہمارا کیونکہ مطالبہ ڈے آف پہلے دن سے یہی ہے کہ پاکستان میں جو جرنلسٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ قتل کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور حال ہی میں سندھ میں 2 جرنلسٹ قتل ہوئے ہیں جن کے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، مگر اب تک ان کے جو ہے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بانی مناج بننا صاحب، عثمانی صاحب سے لے کر اب تک
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی شروع سے یہی ایک خواہش اور کاوشیں رہی ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہو، ادارے آزاد ہوں، یہاں پر بولنے کی آزادی ہو، یہاں پر سچ لکھنے کی آزادی ہو. مگر بدقسمتی سے پاکستان میں چاہے وہ پولیٹیکل ریجیمز ہوں، چاہے وہ ماشاء اللہ کی ریجیمز ہوں، وہ جب بھی آتی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا وہ جو کام کرتی ہیں وہ پاکستان میں میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتی ہیں، پاکستان میں صحافت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پاکستان میں صحافیوں کی آواز بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا اپنے حق میں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میں الحمدللہ بڑے شان سے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ادنا کارکن ہونے کے ناطے جو بھی جرنلسٹ پاکستان میں ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ اب تک نامصائب حالات کی صورت میں ہر قسم کے تکلیفوں کے باوجود بھی وہ جھکا نہیں ہے. پاکستان میں وہ سچ لکھنے کی کوشش کرتا ہے اور سچ لکھتا ہے، اور جہاں تک جس طریقے سے وہ اپنی سچی بات کو اپنے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہ پوری کی پوری کوشش کر رہا ہے. جہاں تک رہی میڈیا مالکان اور چند اینکرز کا حوالہ، دیکھیں میڈیا مالکان اربوں پتی ہو گئے ہیں اسی پروفیشن میں سے، انہوں نے جو کمایا ہے مختلف قسم کی دیگر انڈسٹریز بھی بنائی اس نے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں جو اینکرز حضرات ہیں وہ بھی ارب پتی ہو گئے. اب یہ اربوں پتی لوگ کس طرح سچ بولنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ ارب پتی لوگ کس طرح ریاست کو وہ آئینہ دکھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ جو وہ اس ملک میں غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ نہ فریڈم آف ایکسپریشنز ہے، نہ فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کو قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنی مرضی کا سچ بلوانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے، جہاں پر میڈیا مالکان بھی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میڈیا مالکان پروفیشنل ہوا کرتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہوتے تھے. اب میجورٹی میں 99% جو میڈیا مالکان ہیں وہ کارپوریٹ کلچر کا حصہ ہیں، اور وہ وہاں سے آئے ہیں، اس لیے وہ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں. اسی طرح جو ٹاپ اینکرز ہیں، جو جرنلسٹ سے اینکر بنے ہیں، ان کا آپ کو وے آف ٹاکنگ اور ان کا آپ کو بالکل ہی مختلف نظر آئے گا. وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حق میں وہ ان کی گفتگو نظر آئے گی، پاکستان کے جرنلسٹوں کے حق میں گفتگو نظر آئے گی، اور اس ملک کے لیے گفتگو نظر آئے گی. مگر جو جرنلسٹ اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے نیچے لائے گئے ہیں اور وہ آ کر اینکر بنے ہیں، وہ یہاں پر آپ کو عوام کے حقوق کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ صحافیوں کے حقوق کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ اس ملک کو بہتر پوزیشن میں لے جانے کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ ہمیشہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ، ریاست اور وقت حکومت کے ٹاؤٹ کی صورت میں نظر آئیں گے. تو یہ الگ الگ ایک صورتحال ہے. اور ابصار عالم کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے کہ ابصار عالم کے حوالے سے ایک آواز اٹھی ہے، مگر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے ابصار عالم تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بڑے جرنلسٹ ہوں، آپ جتنے بھی بڑے اینکر ہوں، مگر جب پاکستان کے دیگر علاقوں میں چھوٹے جرنلسٹوں کے ساتھ وہاں کی لوکل انتظامی مشینری اور ریاستی مشینری اور حکومتی مشینری جب اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے، اس کے خلاف مقدمات بنا رہی ہوتی ہے، اس کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کو زخمی کیا جا رہا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں آپ پریس کلبوں کے سامنے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں آپ سڑکوں پر آتے؟ جب آپ پر وقت آئے تو پورے پاکستان کے جرنلسٹ آپ کے لیے باہر نکل کے آگے کھڑے ہو جائیں. کیوں آپ کوئی منہاج بھرنا ہے؟ آپ نے کوئی PFUJ بنائی تھی، آپ نے کوئی پاکستان کے صحافیوں کے لیے کوئی بڑی تحریک چلائی ہے جو ہم آپ کے لیے سڑکوں پر نکل آئے؟ دیکھیں بھائی، چاہے بڑا اینکر ہو، چھوٹا اینکر ہو، بڑا صحافی ہو، چھوٹا صحافی ہو، بڑے شہر میں کام کرتا ہو، چھوٹے شہر میں کام کرتا ہو، جب تک اس نے اپنی کمیونٹی کے لیے باہر نہیں آنا ہے، جب تک اس نے اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے لیے باہر نہیں آنا ہے، اس نے حق اور سچ کی بات نہیں کرنی، اس نے ایک صرف سیاسی پارٹی کا ترجمان بننے کے بجائے اپنے کمیونٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے، دکھ درد میں کھڑا نہیں ہونا ہے، تو معاف کیجیے گا، پھر کمیونٹی بھی جب اس پہ برا وقت آئے گا وہ اپنے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرے گا، اور اس میں اس پہ برا وقت آئے گا تو پھر کمیونٹی کبھی بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں حامد میر پہ برا وقت آیا، پورا پاکستان باہر نکلا، پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے، کسی جرنلسٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تعلق کس ادارے سے، چاہے ان کے دیگر اداروں کے جو دوست ہیں ان کے ادارے سے چاہے ہزار گنا اختلاف رکھتے ہوں، مگر وہ حامد میر کے لیے باہر نکلے، اور میں حامد میر ہوں کا نعرہ لگا، اور پورے پاکستان کے ہر جرنلسٹ نے اس نعرے کو اپنے سینے پہ چھاپا. یہی وجہ ہے کہ حامد میر ہمیشہ جرنلسٹوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کبھی مالکان اور اسٹیبلشمنٹ کی زبان نہیں بنتا. تو ابصار عالم صاحب کو اور یہ ابصار عالم سمیت جتنے بھی اور اینکر ہیں، وہ چاہتے ہیں آگے چل کر مستقبل میں یا آگے چل کر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پرابلم پیدا ہوں گے اس ملک میں، اور وہ تو ہونے ہی ہیں. جو اس راستے پر، جو اس کٹھن راستے پہ چلے گا، جو ہمیشہ ریاست کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کرے گا اور ہیمر کرے گا کہ آپ اس ملک میں غلط کر رہے ہیں، آپ اس ملک میں لوگوں کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس ملک میں میڈیا کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس ملک میں تھوپے ہوئے
لوگوں کو اقتدار پہ لا کر بٹھا رہے ہیں، اور یہ غلط ہے، یہ بالکل جمہوری انداز میں غلط ہے. جمہوریت کا نام یہی ہے کہ عام آدمی کے ووٹ سے جو لوگ منتخب ہو کر آئے وہ اس ملک کے پر حق حکمرانی رکھتے ہیں. تو یہ جب باتیں آپ کریں گے تو آپ پر مشکل وقت آئیں گے، آپ پر کیچڑ اچھالا جائے گا، آپ پر گولیاں چلائی جائیں گی، آپ کے راستے بند کیے جائیں گے، آپ کے نوکریوں پر بھی پرابلم آئیں گے. اور یہ تب آپ کے ساتھ آپ کی کمیونٹی اور آپ کے لوگ کھڑے ہوں گے جب آپ ان کے ساتھ دکھ درد میں کھڑے ہوں گے. اگر آپ اپنے آپ کو بڑا جرنلسٹ سمجھ کے اپنے گھر میں محدود کریں گے اور جب آپ پر برا وقت آئے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ پورے پاکستان کے لوگ نیلسن منڈیلا سمجھ کے آپ کے لیے سڑکوں پر آ جائیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی دیر سے میں نے روکا ہوا تھا ہمارے کامریڈ دوست جو بذات خود جرنلسٹ تو نہیں ہے لیکن جرنلسٹوں سے بڑھ کے ان کے دوست ہیں، انہوں نے اپنی جو سیاست ہے اس کا آغاز پی آئی اے سے کیا تھا. مجھے میرا خیال ہے کہ مشتاق ٹائم بھی چیک کرتے رہیے گا. جی ٹائم کا بھی تھوڑا شاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو قیمتی تجربات ہیں، بہت ساری شخصیات جو جرنلسٹ کامریڈ تھے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا گپے لگانا رہا، تو بتائیے گا کہ کسی زمانے میں صحافت آزاد تھی یا ہم آج ہی رونا رو رہے ہیں کہ صحافت آزاد نہیں ہے، اور جو بھی آپ کے تجربات ہیں. مشتاق لشاری صاحب. مبین چودھری صاحب، میں اپنا ویڈیو بند کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے 2-3 منٹ ہی لوں گا، زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا. پریس کلب پاکستان، ٹریڈ یونین پاکستان، میرے لیے آنر ہے کہ میں صحافیوں کا شاگرد ہوں. میں نے ٹریڈ یونین انہی سے سیکھی، میں نے سیاست انہی سے سیکھی، میں نے کمٹمنٹ انہی سے سیکھی. آج یہاں پہ کچھ نام لیے گئے، میں بھی کچھ نام لوں گا. فیض احمد فیض، ایرک سپرین، منہاج برنا، نثار عثمانی، عبدالحمید چھاپرا، شورش ملک، آئیے رحمان ہم سے جدا ہو گئے. بہت اتنے لمبے نام ہیں کہ میں اگر ان کا نام سب کا لوں تو شاید آج کی شام پوری آپ کو میری نظر کرنی پڑے میرے ان کے نام لیتے ہوئے. میں کبھی جب کتاب میری آئے گی تو میں ارشد رکیال صاحب ان سب کے نام لکھوں گا کہ یہ میرے استادوں میں سے ہیں. ان میں ہمارے ضیاء سرحدی سے لے کے فارغ بخاری تک ہیں. آئیے ہم ان کو یاد کریں اور ان کے پرنسپل پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں. پاکستان میں صحافیوں پہ پچھلا سال بڑا گراں گزرا ہے. 148 صحافی جو ہیں ان پہ حملے ہوئے، 6 صحافی قتل ہوئے، 51 صحافی ان میں سے اسلام آباد میں ان پہ حملے ہوئے. تو 35% آلموسٹ صحافی جو ہیں ان پہ کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد میں حملے ہوئے ہیں. کیا ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں؟ کیا ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں؟ 1 مئی مزدوروں کا دن ہوتا ہے، 3 مئی صحافیوں کا دن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جڑے ہوئے دن ہیں. 1884 میں سب سے پہلے مزدوروں نے امریکہ میں، آلدو برطانیہ میں پہلی ٹریڈ یونین 1869 میں 69 میں بنی تھی. 3 مئی 1993 میں اس لیے صحافیوں کے نام کیا گیا کہ یونائیٹڈ نیشن نے دیکھا کہ اس وقت صحافیوں کے کام کو کتنی مشکل ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کے کئی رول ہیں. ایک عام سٹیزن کا ہے، ایک عام سٹیزن کے اور حکمرانوں کے درمیان رابطے کا کام ہے، ایک حکمرانوں کے آنکھ اور کان اور عوام کی آنکھ اور کان کا بھی کام ہے، ایک ان کا عام سٹیزن کا رول ہے، ایک ہماری سب کی آنکھ کان زبان کا کام ہے. کہ پاکستان میں نے جن چند لوگوں کے نام لیے، ایسے آج بھی لوگ موجود ہیں اور کئی لوگ ہیں. آج بھی ایسے لوگ بے پناہ ہیں جو پاکستان میں جمیل فاضلی سے لے کے ارشد انصاری تک اور مجاہد بریلوی سے لے کے اور ہمارے پشاور تک جو لوگ ہیں اپنا عمل کر رہے ہیں. اور یہاں یورپ میں اور برطانیہ میں اور یونائٹڈ کنگڈم میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ یونین نے یہ ثابت کیا ہے کہ جمہوریت کیا ہے. پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں صحافیوں کے، اور وہاں پریس کلب کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے ایک سے دوسرا لے لیتا ہے، ماں سوائے ایک خاص دور میں جب صحافی کراچی پریس کلب میں 5 سال تک رہے، عبدالحمید چھاپرا پریزیڈنٹ اور ہمارے مجاہد بریلوی صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل رہے.
मैं समझता हूं कि इज्जत का मकाम है साफी के लिए, चूंकि उसके कई रोल हैं, लेकिन इज्जत का मकाम हासिल करने के लिए आपको अमल करना पड़ेगा, आपको अपनी आइडियोलॉजी पे कायम रहना पड़ेगा। आप अगर मेरी और आम आदमी की आंख कान है और जबान है तो वो बनना पड़ेगा, और वो आप उसी वक्त बन सकते हैं जब आप हुक्मरान के झोली में न बैठें, उनके मफादात के पीछे न दौड़ें और अपने प्रिंसिपल पे रहें, भले आप एक झुग्गी में रहें। आज भी मैं प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस जो है उसको अपनी झुग्गी में प्रेसिडेंट 5 साल का गुजारते हुए देख सकता हूं। आज भी साफी जो हैं वो मौजूद हैं दुनिया में, जो आइडियोलॉजी को और फेक न्यूज को काउंटर करते हैं। आज फेक न्यूज का दौर है। आज आप देखें कि एक ऐसा आदमी अमेरिका में प्रेसिडेंट बन जाता है जो साफियों को सरेआम उनको फेक न्यूज का नाम देता है, और जो फेक न्यूज है उसको असल न्यूज समझता है। आपको मुकाबला करना है, हम सबको मुकाबला करना है हुकूमत की इन जबर का भी, ऐसे हुक्मरानों का भी जो झूठे हैं। बरतानिया में हमारे पास आज प्राइम मिनिस्टर है जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों ने कहा कि ये झूठा है, लेकिन फिर अवाम ने उसको इलेक्ट किया। चूंकि इलेक्शन का और सहाफत का आपस में चोली दामन का साथ भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप वोट तो दे सकते हैं उस शख्स को जिसको आप पसंद करते हैं, लेकिन आप उसका नुमाइंदा नहीं बन सकते। जब आप उसकी नुमाइंदगी की कोशिश करेंगे तो फिर आपका जो अमल है वो डॉजी हो जाएगा, उस पे काला दाग आ जाएगा, और जब एक दफा काला दाग आ जाएगा तो आप क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए शायद डिकेड्स लग जाए। मिनहाज बरना का जिक्र हुआ, कई लोगों का जेलों में गए। आज तो साफी कत्ल हो रहे हैं जब वो सच की बात करते हैं, आज तो साफी गायब हो रहे हैं जब वो हक और सच की बात करते हैं। तो आइए इसका मुकाबला करने के लिए अमल कायम रखें। अमल, चूंकि जहां साफियों के लिए उनकी जिंदगियां, उनकी बच्चों की जिंदगियां, उनके जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हो गए हैं, वहीं पे हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर आपके हकूक के लिए हर जगह आवाज उठती है। 21वीं सदी में सोशल मीडिया और तमाम मीडिया के जो लोग हैं, आज जब एक शख्स पे गोली चलती है या एक शख्स को जेल में डाला जाता है तो उसके लिए मुजाहरे जो हैं वो न्यूयॉर्क से लेके इस्लामाबाद तक और पेशावर से लेके स्वीडन तक होते हैं। तो आज आपकी ताकत भी बढ़ गई है। आइए हम अपने प्रिंसिपल की बुनियाद पे, अपने अमल की बुनियाद पे, अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे, अपनी कमिटमेंट की बुनियाद पे, अपनी अवाम दोस्ती की बुनियाद पे, अपनी टॉलरेंस की बुनियाद पे, अपनी जस्ट की बुनियाद पे, अपने फ्रीडम की बुनियाद पे एक ऐसा मुआशरा कायम करें जो आप लीड करेंगे। क्योंकि आप लोग ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी है, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी 9 मिलियन 90 लाख लोगों की आंख जबान भी हैं। अगर आज ओवरसीज पाकिस्तानी का एक रोल है तो उसमें आपका रोल शामिल है। आगे चलता हूँ और दावत खिताब दूंगा एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत जो अपने कलम का जादू न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मशरक़ वस्ता और जनूबी एशियाई अखबारात में भी जगाते रहते हैं और खूब लिखते हैं। उनकी तहरीरों में वतनियत तो जो है वो कूट कूट के भरी होती है। मैं दावत खिताब दूंगा आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपनी राय का इज़हार करें जनाब अली सुखनवर साहब मुल्तान से। जी अली भाई, ये अनम्यूट कर ले, पहले अनम्यूट कर ले आप। पहले आप अनम्यूट कर लेना। जी आई आवाज आपको? जी आप आ रही आगे जी। वैसे बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत अच्छी बातें सुनने का मौका मिला, बड़े बड़े नामों को देखने का मौका मिला। दो बातें हैं, एक तो ये कि हम आज आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे हैं या आज़ादी सहाफ़ी की बात कर रहे हैं। लिखने वाले को अपनी बात पहुंचाने के लिए अखबार के सफ़ात दरकार है और बोलने वाले को अपनी बात पहुंचाने के लिए स्क्रीन और माइक्रोफोन वगैरह चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बदनसीब, मजबूर, लाचार, बेबस तबका उस सहाफ़ी है माजरत के साथ। वो अपनी बात, अपने साथ होने वाली ज़्यादती, अपने साथ होने वाले जुल्म को कभी भी अपने इदारे के खिलाफ, बहुत सारे जानने वाले साथी हैं जिन्हें एकदम
बैक जुम्मे से कलम निकाल दिया गया। उनकी कोई आपका अखबार खबर नहीं दे सकता, कोई चैनल उनकी खबर नहीं चलाएगा। बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली। सरकार, मैं ऐसे बेशुमार साथियों को जानता हूं जो परचून की दुकानें खोले बैठे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिकली रियासत वर्सेस सहाफत की। ये बहुत बाद में आता है कहीं। जब तक मुझे अपना मुस्तकबिल एक यकीनी नजर नहीं आएगा मेरे भाई, मैं क्या सच बोलूंगा। अभी किसी दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि खुशहाली का इक्तिसादी मजबूती का ताल्लुक हुआ करता है बहुत सारे मामला की। तो एक तो ये कि हमारे साथियों के पास सिवाय प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर फ्लैग कार्ड्स उठाकर और उस पर एहतजाजी नारे लिखने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। हमने 2-3 बड़े लोगों के नाम, जैसे किसी दोस्त ने कहा कि कुछ नाम बड़े होते हैं जो सामने आ जाते हैं, अफ्तार आलम साहब की बात हुई और भी कुछ लोगों की बात हुई। जो सहाफी सरकारी ओहदे कबूल कर लेंगे और जब वो उन ओहदों पर फायज होते हैं, फिर उनका जो नखरा और जो उनका अंदाज और स्टाइल हुआ करता है, वो शायद आपने यकीनन हर आदमी ने, हर शख्स ने देखा होगा कि क्या उनकी एक साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लाहौर हवारी वगैरह में कहीं कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें एक साहबी आजकल भी कुछ शो कर रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, गंजे से हैं वो बिल्कुल। तो वो जिस रऊनत के साथ वहाँ दाखिल हुए थे, जैसे वो उस वक्त की हुकूमत के तर्जुमान बने हुए थे, आज वो उसी जमाने की हुकूमत के खिलाफ चल रहे हैं और एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बात यह है कि सहाफियों को भी अपनी बहुत सारी चीजें ठीक करना पड़ेंगी। सहाफी का काम है सच लिखना। आप सारे यही बात कह रहे हैं कि सहाफी का काम है, और सच लिखने के लिए एक मजबूत जमीन की बहरहाल जरूरत हुआ करती है। जब सहाफी को ये नहीं पता होगा कि मैं अगले दिन, या जिस मुल्क में मोटरसाइकिलों पर प्रेस लिखे हुए हर आदमी गुजरे चले जा रहा है, मैं 20 अखबारों में लिखता हूँ, मेरी गाड़ी पे, मेरी सवारी पे कहीं प्रेस नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे पास जो मुलाजिम काम करता है ना, उसकी साइकिल पर भी और दूसरे माली की मोटरसाइकिल पर भी प्रेस लिखा हुआ है। तो प्रेस एक अथॉरिटी जरूर है, एक खबरदार करने की चीज भी है। माजरत के साथ हमें सहाफत वर्सेस रियासत की बजाय पहले उस गरीब सहाफी के लिए कोशिश करनी चाहिए। वक्त के मद्देनजर रखते हुए मैं अब बगैर किसी तबीब के नेक्स्ट मुकर्रर की तरफ चाहता हूँ, जो बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ भी हैं, खूबसूरत कालम निगार, ब्लॉगर, मुतअद्दिद अखबारात में उनके ब्लॉग। बल्कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जिस तरह ज़मीर जाफरी साहब एक साइंस के तालिब इल्म और उस्ताद थे, उसी तरह वो भी साइंस के ही उस्ताद हैं, लेकिन उर्दू क्या खूब लिखते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। मेरे मुराद है स्वीडन से डॉक्टर आरफ किसाना साहब। जी डॉक्टर साहब, अपनी राय से। जी बहुत शुक्रिया मुबीन भाई, आज की इस महफिल में दावत का, और तमाम अहबाब की खिदमत में सलाम। एक मैं इंतहाई इख्तिसार से बात करूंगा क्योंकि बहुत से लोगों ने बातें करी और बहुत सी बातें पहले हो चुकी हैं। पहले तो हम उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने कलम की हुर्मत के लिए मसाइब और मुश्किलात जो हैं वो सारी बर्दाश्त की, और जिन्होंने इस आज़ादी सहाफत के लिए एक तवील जो है वो जिद्दोजहद की। अब हालात पाकिस्तान के और यूरोप के मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के साथियों को जो मसाइल दरपेश हैं वो शायद यूरोप में उस तरह के मसाइल नहीं है। जब तक एक सहाफी को मुआशी समाजी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, तब तक वो हुर्मत कलम और अपनी जो है हक आवाज जो है वो बुलंद नहीं कर सकता। इस पे काफी तफसीली बात भी हो चुकी है। दूसरी ये भी है कि हमारे ही जो लोग दोस्त जो हैं, जो भाई जो अच्छे अहदों पे फायज हो जाते हैं या अच्छे चैनल्स में चले जाते हैं, उनको कारकुन सहाफियों का जो है वो भी ख्याल रखना चाहिए। अब यही सबसे बड़ा मसला सहाफियों के लिए जो है वो मुआशी मसाइल का है, पाकिस्तान में भी और यूरोप में भी। ये बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े मीडिया मालिकान हैं, ये एंकर्स को तो लाखों की रुपए में तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो अपने उन कारकुनों को, उन सहाफियों को जो कि असल में वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो असल सहाफत जो खबरें लेके आते हैं, उनको किसी किस्म की जो है वो उनका मुआवजा भी नहीं दिया जाता। उनसे बेहतर मुआवजा के जो है वो डिशवाशर वो ले जाते हैं। तो जब तक सहाफियों को उनके खिदमात का मुआवजा ही नहीं दिया जाएगा, जब उन्हें अपनी रोटी की फिक्र होगी, जब उन्हें ये फिक्र होगी कि शाम को हमारे घर में पकेगा क्या और बच्चों के जो फीस है वो मैंने कहाँ से देनी है, तो आजादी सहाफत की बात कर नहीं सकेगा। और इसमें जिम्मेदारी जो है मालिकान के साथ, हुकूमत के साथ, हमारे जो सीनियर साथी हैं उन पर भी आती है
कुछ अर्सा कबल एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने कहा जी यूरोप में हमें साथी चाहिए और हम उनके इंटरव्यूज करेंगे। मुझे भी किसी ने कहा कि इस चैनल को आप अपना सीवी वगैरह भिजवाइए, मैंने उन्हें भिजवाया। वो मेरे साथ जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा जी हमें इस लेवल के इंटरव्यूज चाहिए, हमें ये रिपोर्ट्स चाहिए, हमें एक्सक्लूसिव स्कैंडिनेविया से आप रिपोर्ट्स हमें दें। मैंने कहा जी आप जिस तरह की रिपोर्ट्स देंगे, जो आपकी याद होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। आप पहले ये बताइए कि आप मुझे क्या पैकेज देंगे। अब एक साथी यहाँ पे जब जाता है, वो गाड़ी लेके जाता है तो उसको पेट्रोल भी चाहिए, उसने गाड़ी की पार्किंग भी करनी है, घर आके जब उसने रिपोर्ट को एडिट करना है उसका अच्छा खासा वक्त लगना है। कहते हैं जी आप 6 महीने के बाद हम देखेंगे। मैंने कहा यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ पे डे फर्स्ट से और बेशक मुझे प्रोबेशनरी पीरियड पे रखें, लेकिन आप बताइए आप कुछ ना कुछ तो इस चीज का इजहार कीजिए। तो सबसे मसाइल यही है हमारे साथियों के। लेकिन ये खुशहाल चीज है कि जैसे मुबीन चौधरी साहब की क़यादत में आज ये महफिल सजी है, हम अपनी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, तारफ हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम है। और आज के दिन उन तमाम साथियों को हम पेश करते हैं जो मैंने देखा अपने बचपन में, तो वो टूटी साइकिलों पे आते थे, जिनके पास बड़ी गाड़ियां या बड़े घर नहीं थे, लेकिन उनके कलम में इतनी ताकत थी कि उनसे सब लड़ते जाते थे। उसकी वजह ये थी कि वो मफाद परस्त नहीं थे। जब तक सहाफी अपने अंदर से मफाद और लालच को दूर नहीं करेंगे, खौफ को दूर नहीं करेंगे, उनके कलम में वो ताकत नहीं आ सकती। यही मैं समझता हूँ आज का मैसेज होगा। किए बगैर अपने एक इंतहाई लायक फायक यंग जर्नलिस्ट जो कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे उहदों में फाइज रहते हुए आजकल अमेरिका में मुकीम है और वहाँ दरसो तदरीस से वाबस्ता है, अवैस सलीम साहब को दावत इख्तिताम दूंगा। जी अवैस भाई। जी बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। देखिए बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं और जो मसाइल हैं वो भी हम सब जानते ही हैं। बुनियादी तौर पर देखने की बात यह है कि इन मसाइल में हर साल इजाफा क्यों हो रहा है। हर साल जब ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्सेस जारी की जाती हैं तो पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो पहले से ज़्यादा बुरी होती है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है बदकिस्मती से, ख़ासतौर पर 9/11 के बाद, जिसमें सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट जो हैं उनकी जान गई है। और उसके अलावा जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, दफ्तरों पर हमले के वाक़यात हैं, उनमें भी तकरीबन हर साल इजाफा हो रहा है। अगर आप उसको डॉवटेल करें उस चीज़ के साथ जिसका तज़किरा ज़हीर ने भी किया कि इदारे बंद हो रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लोगों को तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही, तो इस वक्त एक बड़ी मिजरेबल सी सूरत हाल है उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से इस वक्त जब सहाफत का जिक्र होता है तो मोस्टली लोग उससे ये समझते हैं कि सिर्फ टीवी की बात हो रही है या उन लोगों की बात हो रही है जो आपको टीवी पर नजर आते हैं। हालांकि वो बिल्कुल एक टाइनी माइनॉरिटी हैं जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी की। ज्यादातर लोग वो हैं जिनको कोई नहीं जानता, आम लोग नहीं जानते, और वो अपना काम ईमानदारी से रोज की बुनियाद पर कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ज्यादा बड़ा मसला अब ये हो गया है कि ठीक है आपका काम ऐसा है जिसमें आप लोगों को खुश नहीं करते, आपके काम से अक्सर लोग नाराज रहते हैं, लेकिन बहुत से प्रेशर ग्रुप ऐसे पैदा हो गए हैं जिसमें सरकारी इदारे, गैर सरकारी इदारे, हुकूमतें, कमर्शियल ग्रुप्स और वो सारे मिलकर फिर मजहबी जमातें, सो वो सब मिलके आपको हर तरफ से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए स्पेस कम हो रही है हक और सच की बात करने की। दुनिया भर में ये जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो हुकूमतें और अदालतें और जो कवानीन उन मुल्कों में होते हैं वो सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके इदारे उनके साथ खड़े होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हो रहा। सो जिस तरफ ज़हीर ने इशारा किया था, मेरा ख्याल है वो बुनियादी बात है कि इसको फाइट करने के लिए आपको हर दूसरे दिन एक नई तंजीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो तंजीमें मौजूद हैं उनको इकट्ठा होकर यक आवाज होकर इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान के एक बड़े नामवर जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट और छोटी उम्र में किताबें लिख के तो मारूफ नाम पाने वाले, तो अपने दोस्त ज़हीर बाबर साहब को के वो ख्यालात का इज़हार करें। ज़हीर बाबर।
جی السلام علیکم، بہت شکریہ. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پریس کلب UK کا مبین چودھری صاحب، آپ کا سب دوستوں کو میرا سلام. میں پاکستان فریڈم پہ آپ نے لاسٹ ایئر بھی، اس سے پہلے بھی پروگرام کرتے رہے ہیں. گزارشات کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ فریڈم جو ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے اور آپ کو جاب کا تحفظ نہیں ملتا تو کئی بار آپ کا فریڈم خود بخود چھین جاتا ہے. کہنے کو کوئی آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن فائنینشیل کرائسس آپ کو لے بیٹھتے ہیں. تو اس وقت اگر پاکستان میں ہم دیکھیں تو پاکستانی میڈیا کو 2-2.5 سال سے فائنینشیل کرنچ کا شکار ہے. جرنلسٹوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، ادارے بند ہو رہے ہیں. جب الیکٹرانک میڈیا آیا تھا تو اس وقت پرنٹ میڈیا ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک جاب اپرچونٹی کریٹ ہوئی تھی. لیکن جب ڈیجیٹل میڈیا آ رہا ہے، جسے سوشل میڈیا نام دے رہے ہیں، تو پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو فائنینشلی بہت سارے پرابلمس کا شکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا بھی جہاں تک قلم مزدور ہے ان کی حد تک شدید مشکلات کا شکار ہے. مطلب میرے لیے ایک لاہور پریس کلب میں تھوڑا سا ایکٹیو کردار ادا کرنے کی وجہ سے یا کمیونٹی کے طور پر، ممبر کے طور پر مجھے یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ شدید فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے درمیان کئی بار ڈسکس بھی ہوتا رہا ہے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے، میرے نزدیک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پہلے برٹش سٹائل آف جرنلزم کی طرف تھا، جس میں اقدار بھی تھی، جس میں ہمارے سینئرز جو ہیں آزادی صحافت کے لیے بھی کام کر رہے تھے. لیکن الیکٹرانک میڈیا جب آیا تو اس کے بعد ہم نے امریکن سٹائل آف جرنلزم کو لے لیا، جس میں فاکس اور جو CNN نیوز ہیں ان کی طرح ہی یہ ایک بزنس بن گیا، جس میں ورکر کی اتنی اہمیت نہیں رہی. پہلے اگر کالمسٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے ترجمان بنتے تھے، تو اب اینکرز جو ہیں وہ مالکان کے ساتھ مل کر ایجنڈے پہ چلنے لگ گئے. تو اس میں کبھی ہماری جو یونین تھی وہ بہت اچھا کردار ادا کر لیتی تھی، لیکن اب یونینز بھی جو ہیں وہ اتنی تعداد میں ہو گئی ہیں کہ ہاتھ کی انگلیاں کم پڑ جاتی ہیں. اب وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ ہر شہر میں پائی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں یونینز جو ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی بجائے ہمیں ان کا قد بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ جو ہیں جو یونین لیڈرز ہیں ان کو اپنی کمیونٹی کے لیے صرف آزادی صحافت یا کسی کو ٹارچر ہونے پہ باہر نہیں آنے کی ضرورت، ان کو فائنینشیل تحفظ دلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ٹریننگز کے لیے بھی اپرچونٹی ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کبھی ماضی میں بھی ہوتی تھی. اب زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی زد میں بھی ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، کہ وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جی یہ کنٹرولڈ میڈیا ہے، تو اس دوسری طرف ہمیں حکومت کی طرف سے بھی یا مختلف اداروں کی طرف سے، حتیٰ کہ ہمیں پارٹیز کی طرف سے بھی ہیں کہ ایک پریشرز آتا ہے. اور اب نظر یہ آتا ہے کہ جرنلسٹ جو ہے وہ ورکر زیادہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جرنلسٹ بنا ہوا کم نظر آتا ہے. تو ہمیں ایک پوری ڈسکشن کی ضرورت ہے، پورا سینیریو چینج ہو رہا ہے. اس کے لیے ہمارے سینئرز کو ضرورت ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو نئے سرے سے ڈیزائن کریں، جبکہ اب ہر کوئی جو ہے وہ ٹی وی مالک کے طور پر سامنے آ رہا ہے، یوٹیوب چینل کے مالک کے طور پر ہو یا ادر دین بھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب سینیریو بہت سا چینج ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں چینج ہو رہا ہے. تو ہمیں جرنلسٹوں کو نئے سرے سے اور نئے زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تو جہاں تک پاکستان میں صحافت کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صحافی برادری ہم سے بہت اچھی ہے، اور بڑے ہی نامساعد حالات میں بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. ان کو میں اسپیشلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ کوئی صحافی اتنے آزاد طریقے سے کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت کرنی ہوگی کہ معاشرہ کے اندر یہ سوچ جائے کہ اگر ایک صحافی آزادی سے کام کر رہا ہے تو اس کو تنگ نہ کیا جائے. تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں جس طرح ہمارا یہ صحافت کے پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ جو نیا سوشل میڈیا پروگرام چل رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے صحافی بھی بہت آگے جا رہے ہیں اور روز روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو خبر آتی ہے یا میڈیا میں کوئی خبر چلتی ہے تو اس سے یقیناً عوام کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے. تو اس میں انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے.
میں خصوصی طور پر پاکستانی صحافی حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نامساعد حالات کے باوجود بھی وہ کام کر رہے ہیں. حبیب جان صاحب چونکہ گھر سے باہر ہیں اور وہ اسپیشلی میٹنگ میں تھوڑا وقت نکال کے آئے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ حبیب جان صاحب آپ پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے تو مبین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موقع پر چیز کو موقع دیا. اور تمام احباب کو جو روم میں موجود ہیں سب کو میرا سلام. ہم ہر سال صحافت کا دن مناتے ہیں اور میں اس بات پر بڑا ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں ان دوستوں کا کہ جنہوں نے نامساعد حالات میں اپنی قلم کی حرمت کو قائم و دائم رکھا ہے. اس وقت ہمارے ملک وطن عزیز میں صحافت مختلف حصوں میں تقسیم ہے. میں آج صرف ان کی بات کروں گا کہ جو واقعی قلم کی آزادی اور حرمت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے وہ پھر لیفٹ ونگ کے لوگ ہوں یا رائٹ ونگ کے لوگ ہوں یا وہ کسی طرح کے بھی قلم کے مسلم ہیں. بدقسمتی سے موجودہ حکومت کو میں کیا کہوں کہ جنہوں نے میڈیا کی آزادی کی بات کہی تھی، اور یہ میڈیا ہی تھا کہ جنہوں نے موجودہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے اس مقام پہ بام تک پہنچایا تھا، لیکن جو پچھلے 2-2.5 سالوں کے دور میں وہ نظر آ رہا ہے وہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے. میں یہی کہوں گا کہ ان صحافیوں سے جو انتہائی کٹھن صورتحال میں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ KPK ہو یا کشمیر ہو یا گلگت ہو، وہ اپنی قلم کی آزادی کو قائم و دائم رکھیں. میں حکمرانوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس قلم کی آزادی کا احترام کرو کہ کل اس نے آپ کو کام آنا ہے. اگر آج اس قلم کی انک کو آپ خوش کر دو گے تو پھر کل آپ نے اپوزیشن میں رہنا ہے اور جو آپ کے معاملات ہیں تو پھر کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی نہ ہوگا. اور صحافیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے اور آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے کہ اللہ آپ کو ہمت دے، اور جس طرح آئین کی پاسداری ہو، عوامی حقوق کی پاسداری ہو، غریب اور مظلوم عوام کے حقوق کی پاسداری ہو، آپ لوگوں نے بڑا رول ادا کیا ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ جرنلسٹ ایسے بھی ہیں جو کسی حکومت کی ترجمان بن جاتے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ترجمان بن جاتے ہیں، تو روزی رزق کا دعویٰ اور وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن میرے ان لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت بھی ہے اور خراج تحسین بھی ہے، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کو میرا خراج عقیدت ہے کہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی. دنیا نے صرف انہی لوگوں کو یاد رکھنا ہے جنہوں نے اپنی عظمتوں کو منوایا ہے. تو مبین بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہر دور میں شامل تھے. آپ کو اور آپ جیسے دوسرے دوستوں کو اللہ ان کی قلم زور میں طاقت دے، زبان میں، لفظوں میں، دماغ میں، دل میں اتنی ہمت دے کہ میرا ملک ہی نہیں بلکہ دنیا آپ کے قلم کی سیاہی سے چمکے اور روشن ہو. پاکستان زندہ باد اور صحافتی فریڈم زندہ باد. کروں گا پاکستان پریس کلب کے نائب صدر میر اکرام شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ صدر محترم. یقیناً آج کا دن ہم سب کے لیے ایک تجدید عہد ہے. صحافیوں کی جہاں ذمہ داریاں ہیں، یقیناً ہمارے ساتھ اس وقت اس محفل میں ہم سے بہت سینئر جن سے ہم نے سیکھنا ہے بہت کچھ صحافی موجود ہیں، اور یقیناً ان سب کی قربانیاں اور ان کی بھی ہمیں تعریف کرنا ہم پہ فرض ہے آج، کہ جس جدوجہد میں ہمارے سینئرز انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا سفر طے کیا، یہ ان کو بھی خراج تحسین آج پیش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں صحافیوں کے پاکستان میں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی بہت مسائل ہیں، اور برطانیہ کے جو خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے صحافی ہیں ان کے اوپر بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے. بحیثیت پریس کلب ہم کو اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ قربانی یہاں بارڈر کی تو نہیں، لیکن جس انداز میں کٹھن ویدر ہے یا کوئی بھی حالات ہیں، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور پھر پاکستان کو اب یہاں سے خبریں پہنچاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے جو یہاں پہ چینل ہیں موجود، ان کو اپنے جو صحافیوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کا کسی نہ کسی انداز میں خراج تحسین ان کو دینا چاہیے، اور ان کا کچھ جو ایک صحیح انداز ہے ورکنگ کا اس کو فالو کرنا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے
کہ جو جتنے بھی چینل پاکستان کے برطانیہ میں کام کر رہے ہیں ان کو صحافیوں کی جو اپنا وقت دیتے ہیں, جو اپنی زندگی کا وقت دیتے ہیں, صلاحیتیں دیتے ہیں, اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ میری ایک سمپل پوائنٹ آف ویو ہے. تھینک یو. بہت شکریہ میر اکرام صاحب. اب میں گزارش کروں گا, برطانیہ میں UK 44 کے بیورو چیف ہیں ہمارے لاہور کے بڑے سینئر جرنلسٹ اسد علی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی اسد بھائی. جی بہت شکریہ مبین چودھری صاحب اور تمام دوستوں کو. اور جہاں تک آج آپ نے ورلڈ فریڈم ڈے فار جرنلزم منانے کا فیصلہ کیا ہے, دیکھیں کوئی بھی آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی, اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی جو ہماری صحافی برادری ہے پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی, وہ پچھلے 73 سالوں سے قربانی دیتی آ رہی ہے. اور جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے بھی ابصار عالم صاحب کو جس طرح سے دن دہاڑے گولی ماری گئی, تو کسی نے بھی باقاعدہ طور پر نہ آواز اٹھائی. جو آوازیں اٹھی وہ بھی اتنی پست تھی کہ حکومت کے کان پر جو تک نہیں رینگی. اس سے قبل شہزاد سلیم ہو یا جو ہمارے احمد میر صاحب ہوں یا دوسرے جو جرنلسٹ ہیں جو مار دیے گئے یا جن کو زخمی کر دیا گیا, آج ان کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نئے آنے والے جرنلسٹ ہوتے ہیں جن کے اندر جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, وہ مان پڑ جاتا ہے, وہ بک جاتا ہے, وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اور وہ اس طرح سے نہ تو تحقیقاتی صحافت کر پاتے ہیں, نہ ہی وہ اپنی بیٹ رپورٹنگ کر پاتے ہیں, اور نہ ہی وہ اتنے اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں جتنا کہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے. تو آج میری تمام جو ہمارے دوست ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ آج ایک ایسا اعلامیہ پیش کریں جو حکومت کو جھنجھوڑے, کہ موجودہ حکومت ہو چاہے آنے والی آئندہ حکومتیں ہوں, ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ نہ ان کے دور میں ٹی وی چینلز کو بند کیا جائے گا, جیسا کہ 24 چینل کو 6 ماہ کے لیے بند رکھا گیا, جو سے وابستہ صحافی تھے ان کا معاشی قتل کیا گیا. پھر اس سے پہلے بھی دیگر چینلز پر بھی دیگر جو حکومتیں ہیں وہاں پر یہ کام ہوتا رہا ہے. تو اس کے لیے جو آنے والی آئندہ حکومتیں ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کو ہمیں اس امر کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اس بات پر ہمارے ساتھ متفق ہوں. جو جرنلسٹ برطانیہ میں اوورسیز پاکستان یا پاکستان میں ہیں, ان کے ساتھ ایک TOR سیٹ کریں کہ نہ تو ان کی زبان بندی کی جائے گی, نہ ان کو چینل سے نکلوانے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا, اور نہ ہی جس ادارے سے وہ وابستہ ہوں گے ان اداروں کو بند کیا جائے گا. تبھی ہم ایک مؤثر آواز بن کر اپنا بھی اور اپنے جڑے لوگوں کا بھی حقوق کی پاسداری کر سکتے ہیں. میں اب گزارش کروں گا پاکستان پیپل پارٹی کے ایک بڑے ہی جانے لیکن جرنلزم میں بھی اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں, عمران میر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی عمران. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبین چودھری صاحب, سب دوستوں کو, احباب کو میرا پیار بھرا السلام. سوری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں ویڈیو پہ نہیں ہوں, معذرت اس گستاخی کی. اور دوسرا آپ کو خراج تحسین, آپ کی تنظیم کو, پاکستان پریس کلب برطانیہ کو, کہ آپ انتخابات بھی کراتے ہیں اور جو صحافتی اقدار ہے اس کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہی میڈیا کی, چاہے دنیا میں ہو پاکستان میں ہو, یہ ایک نشانی ہے. اور جہاں تک لالا حسن پٹھان صاحب نے بات کی ہے, میرے خیال میں جالا بھی ہوں, مجھے بھی الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کوئی ڈھونڈوں کہ ان سے آگے کوئی بات یا ان کے برابر بھی بات کر سکوں. وہ انہوں نے پیک کر دیا سب چیزوں کو, گو کہ انہوں نے ایک شخصیت کا نام لیا لیکن ایک وہ ایگزامپل کے طور پہ رکھ سکتے ہیں, یہ سب پہ لاگو ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں چھوٹے علاقے میں صحافت کرتا ہوں, میرے خیال میں وہ چھوٹے علاقے میں رہ کے بڑی صحافت کا وہ وہاں پہ ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور کئی لوگ بڑے علاقوں میں بڑے صحافی بن کے بھی وہ چھوٹا اپنا قد رکھتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ سر کہ میڈیا میں 2-4 چیزیں میں ہائی لائٹ کروں گا کہ میڈیا میں تنقید کا تو مادہ پایا جاتا ہے لیکن تنقید برداشت کرنے کا مادہ میڈیا میں کم ہے. اس کو میڈیا جب برج کرے گا
تو میرے خیال میں میڈیا بھی اپنے آپ کو ایک لیول پہ سمجھے گا. پاکستان میں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ رکھا کہ وہاں پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کی ذمہ دار ہیں, ادارے بھی ہیں, میڈیا ہاؤسز بھی ہیں, یہ سب مل جل کے, کسی ایک پہ ہم فنگر پوائنٹ نہیں کر سکتے, سب کا کردار ہے. لیکن ہم پیپلز پارٹی یا سیاسی جماعتیں جب اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں, ہم ان کو ٹھیک کریں گے تو ہم اپنا چہرہ صاف خود کرتے رہیں گے. اسی طرح آج کل جو کچھ میرے سے پہلے بڑے اچھے جو خیالات ہوئے کہ کچھ ایسے زبردستی کے صحافی بن گئے ہیں اور وہ جو اوریجنل صحافی ہیں ان کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے نیکسٹ مقرر جو ہے وہ پاکستان پریس کلب برطانیہ کے سینئر نائب صدر شراز خان صاحب ہیں. شراز بھائی ایک تو پہلے میوٹ کر لیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. ٹائم ناٹ مور دین 3 منٹس. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, ویلکم. چونکہ پاکستان پریس کلب یو کے اس کو ہوسٹ کر رہا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ مہمان زیادہ وقت لیں, ان کو دیا جائے, اور میں اپنی بات مختصر ہی رکھوں گا. جس طرح ہمارے اسد لالا پٹھان نے گفتگو کیا اور پھر علی سخنور صاحب نے بات کی ہے, اس کے بعد یا ہمارے ذیل بابر بھائی نے بات کی ہے, اس کے بعد تو کچھ گنجائش نہیں رہتی کہ بات کی جائے. اٹ واز ویری سودنگ ٹو لسن ایوری ون. جو ہے ہمارا جو ریاست ہے اس کے مقابلے میں آزادی اظہار رائے, ہر حکومت, ہر ریاست, ہر ریاستی ادارہ حق و سچ کی بات نہیں سننا چاہتا. صحافیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا, یعنی عوام تو کرتی ہے لیکن ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحافیوں کو نشانہ بناتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. حال ہی میں ٹی ایل پی کے جو ہنگامے ہوئے یا جو مسئلہ ہوا, تو مجھے اپنی فیملی کا گروپ جس میں 60-70 ہمارے بھائی بھتیجے بھتیجیاں وہ ہیں, ان کا وہ گروپ مجھے بند کرنا پڑا. چونکہ بحیثیت صحافی مجھے اپنی فیملی کی طرف سے جو فورس بیک ملا اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ کس قدر حالات صحافیوں کے لیے نازک ہوتے ہیں. لیکن کسی دوست نے جس طرح بات کی ہے کہ ذمہ دارانہ صحافت کی بڑی ضرورت ہے, حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میڈیا ریاست کا اہم ستون ہے, اور میڈیا کے اندر بھی جو کالی بھیڑیں ہیں یا میڈیا کا اپنا جو کردار ہے اس کو بھی اپنے گندے کپڑے دھونے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک شفافیت کو ایک حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہا جائے. میں نے جتنی صحافت کی ہے یا 25 سال مجھے ہو گئے ہیں صحافت کے اندر, ایک بات میں نے لرن کیا ہے کہ میں کوئی گندا پروگرام نہ کروں, میں گندا کالم نہ لکھوں. اس سے کم از کم میری جو صحافی ذمہ داریاں ہیں, جو میرا پیشہ ہے, وہ داغدار نہ ہو. ماحول کر رہے ہیں, کوئی کس کی نوکری کر رہا ہے, کوئی کس کی نوکری کر رہا ہے, تو ہماری جو ڈس یونٹی ہے, زیادہ کلب بننے پڑ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ کوشش کیا کہ 12-13 سال سے پاکستان پریس کلب کو اس طرح چلایا جائے کہ اس میں سب ساتھیوں کو ساتھ میں بلایا جائے, ان سے بات کی جائے, ان کے ساتھ مل کر چلا جائے. اور ہم نے ٹریننگ دی ہے دوستوں کو اپنے پریس کلب میں, ہم نے جگہ چھوڑی ہے اور ان کو جنرل سیکرٹری صدارت کے عہدوں پر پہنچایا ہے. لیکن وہ اسی پریس کلب کے اگینسٹ میں پریس کلب کھڑے کیے, تو آج ہم اس وجہ سے سفر کر رہے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ طریقوں سے چل رہے ہیں. لیکن ہم اپنی جگہ موجود ہیں, ہر سال الیکشن کراتے ہیں, اور ہمارا ہر ممبر ہے میں پاکستان پریس کلب کا. اور پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی بات ہو, برطانیہ اور پاکستان کے درمیان برج کا کردار ادا کرنا ہو, انٹیگریشن کی بات ہو, یہاں کے معاملات ہوں, ہم انشاءاللہ اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہیں. جس طرح عارف کسانہ صاحب نے کہا کہ یہاں تو ٹائم از منی, 1 منٹ آپ کا قیمتی ہے صبح سے شام تک, تو ہم ہمیشہ یہاں اپنا ٹائم لگا کر اپنے ملک اور قوم کی بھی خدمت کرتے ہیں, پاکستان کے وسیع تر انٹرسٹ کی بھی کا دفاع بھی کرتے ہیں. اور مجھے اس موقع پر ایک بات اور کہنی ہے, پاکستان ہائی کمیشن لندن لارڈ کو, ایم پیز کو تو ستارہ اس نے کارکردگی دیتا ہے, اسٹار دیتا ہے, لیکن وائی ناٹ حبیب الرحمان صاحب آج فوت ہو گئے. دور نیازی صاحب نے کیا ملک کے لیے کم خدمت کی ہے, کیا انہیں نہیں مل سکتا؟ کئی ایسے صحافی بھی ہیں بہت اچھے, ان کو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی بھی ریکگنائزیشن ہو. پرومننٹ جو ایم پیز ہیں, جو لارڈز ہیں, ان کو تو آپ دے رہے ہیں, لیکن صحافی جو سینئرز ہیں جنہوں نے وطن کی خوشبو کو یہاں پر لایا, کمیونٹی کو
यूनाइट किया, कश्मीर के हवाले से काम किया, डे आउट डे नाइट, उनको भी कम से कम प्रिविलेज होना चाहिए, उनको भी रिवार्ड मिलना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शराज भाई। यकीन पाकिस्तान प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से हम इस चीज़ के लिए भी सरतोड़ कोशिश करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ओवरसीज जर्नलिस्टों की जो खिदमात है उन्हें भी सराहे। आपका गुजारिश करूँगा जंग और जियो के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है और पाकिस्तान प्रेस क्लब स्कॉटलैंड के सदर ताहिर नाम शेख साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी ताहिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन साहब, मेरे ख्याल में सहाफ़ी को गैर जानबदार, गरीबों का हमदर्द, बहादुर और असूल पसंद होना चाहिए। सुल्तान वक़्त के सामने कलमा हक कहना ही पैगम्बराना मिशन है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त सहाफ़ी जो हैं ये दो तबकों में तकसीम हो चुके हैं। एक को आप फिरका दस्तरखानिया कह सकते हैं, बस इस कदर, ये शायद अहमद नदीम कासमी का शेर है कि बस इस कदर के दरबार से बुलावा था, गुदागराने सुखन का हजूम सामने था। एक तो ये किस्म है, और दूसरी वो किस्म है जिन्होंने सहाफत के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, माली नहीं अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है। ये वो लोग हैं जिनके मुतल्लक कहा गया है कि ये कत्ल गाहे शहादत में कदम रखता है। ये कोई मामूली काम नहीं है। सहाफी जो होता है ये अवाम का नुमाइंदा होता है, अवाम की आंख होता है, कान होता है, और रियासत का चौथा जमहूरी सुतून होता है। ये एक माइंड सेटर होता है। ये सहाफत इतनी बड़ी ताकत है कि ये ना सिर्फ अवाम की तरबियत करती है बल्कि ये हुकूमतों को भी गिरा देती है। बदकिस्मती से ऐसे लोग सहाफत के मैदान में आगे आ गए हैं जिनका सहाफत से कोई तल्लुक नहीं था। उनमें बड़े बड़े मालकान शामिल हैं, अखबारों के, टीवी के। मुशर्रफ ने बड़ा अच्छा काम किया था कि पीटीवी के अलावा भी उन्होंने दीगर जो अदारे हैं उनको लाइसेंस दिए, टीवी के लाइसेंस दिए, अखबारात को दिए। लेकिन हुआ क्या है, बदकिस्मती से ऐसे लोग सामने आ गए हैं जिनका सहाफत से कोई तल्लुक नहीं। ये कारोबारी लोग हैं। इन लोगों ने देखा है कि चूंकि सहाफत जो है ये हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, इन्होंने अपनी ब्लैक मेलिंग को, अपनी जो मुजरमाना कार्रवाइयाँ हैं उनको छुपाने के लिए टीवी के अदारे खोल लिए हैं, अखबारात बना लिए हैं। तो ये सारे इसी तरह के जो लोग हैं इन्होंने सहाफत को गंदा किया है। इसके अलावा नए नए ऐसे सहाफ़ी आ गए सामने जिनका सहाफत से कोई तल्लुक ही नहीं है, कोई उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ही उन्हें कुछ पता है। सिर्फ चूंकि इसके जरिए हमें ताकत मिलती है, हर सहाफ़ी एक पेन ले लेता है, जोश एक कलम ले ले, एक पेपर ले लेते हैं और वो सहाफ़ी बन जाते हैं। ये सिलसिला जो है ये खत्म होना चाहिए। कम से कम एक मेयार होना चाहिए। कुछ सरकर्दा लोगों को दावत दी है कि जिनका मीडिया के साथ बहुत गहरे रवाबत है, तो मैं तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम कियानी साहब को इज़हार ख्याल का मौका देता हूं। जी बहुत शुक्रिया मुबीन चौधरी साहब। देखें कि जो आज़ादी सहाफत है ये रियासत का अहम सतून है। हमारे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं वो आज़ादी सहाफत को अपने लिए चैलेंज समझते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर यहाँ पर भी बहुत बड़ी डिबेट है। जो मीडिया कॉरपोरेशन हैं वो किस तरीके से कंट्रोल होती हैं, मैं इस डिबेट में नहीं जाता। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो सहाफत की आज़ादी है इसको इस वजह से भी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है, एक तो उनको फीडबैक उनको अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए मिलता है और एक काउंटर फीडबैक उनको सहाफियों के जरिए मिलता है कि जो ग्राउंड पे लोगों की क्या सूरत हाल है, करप्शन की क्या सूरत हाल है। तो वो इसको एक पॉजिटिव फैक्टर समझते हैं। खुसूसन आप बरतानिया में देखें कि 1 मिलियन पाउंड इसके ऊपर लगाए जाते हैं मीडिया के स्टेबिलिटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी इस चीज को एक अहम फैक्टर समझना चाहिए और ये उस मुल्क की बेहतरी के लिए करते हैं जो एक्चुअल रिपोर्टिंग और फैक्चुअल रिपोर्टिंग जो ना वो करते हैं। जहां तक बाकी जो हैं सहाफियों को उसको एड्रेस भी करना चाहिए और जर्नलिस्ट बियॉन्ड द बॉर्डर्स जिन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर मसला हो वो उसको रेक्टिफाई भी करते हैं और उसको कंडेम भी करते हैं। हमारे नेक्स्ट मुकर्रर जो है वो शाकिर कुरैशी साहब होंगे। शाकिर भाई आपसे गुजारिश है कि प्लीज 2 मिनट के अंदर। थैंक यू।
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے مبین چوہدری صاحب آپ کا نوازش آپ کی کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا سب دوستوں کے سامنے آنے کا, اور سب دوست جو موجود ہیں ان سب کو میں مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا جو ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے جو اپنا پروگرام رکھا ہے, اس میں سب سے جو فکر انگیز بات ہے, کاروان فکر کے چیئرمین کی حیثیت سے ایک فکر انگیزی کی بات کروں گا کہ ہر سال پاکستان کا جو لسٹ میں جو نمبر ہے وہ معیار کے حساب سے وہ گرتا جاتا ہے. وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کی گراوٹ میں جو ہے نا تسلسل ہے, اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. تو ایک تو اس طرف بہت شدت کے ساتھ بد کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی طرف ہم خیال کریں کہ ہمیں بطور اپنے وطن عزیز پاکستان کی عزت و ناموس کے لیے اس میں بہتری ہمیں کیسے لے کے آنی ہے. بہت خوبصورت آپ نے جو ٹیکسٹ میں سے بھیجا, اس میں جو آپ کا جو ٹاپک تھا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں صحافت کا معیار جو ہے وہ غیر معیاری کیوں ہے. اس میں جو صحافی اس کے ذمہ دار ہیں, مالکان یا ذمہ دار ہیں ان کے جو ادارے, مخصوص ادارے. دیکھیے اس کا مجھے مختصر میں اگر میں دوں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو مخصوص ادارے جو کہ مقتدر ہیں, جن کے پاس اختیارات چلے گئے ہیں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد مالکان جو کہ اپنے صحافیوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اپنے ادارے کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اینڈ پہ کچھ صحافی دوست جو کہ اس کو اپنے معیاری طور پہ صحافت کو قائم نہیں رکھ سکتے. تو سب سے اہم جو ہے کردار میرے خیال میں میرے وطن عزیز پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, کیونکہ ان چند مقتدر اداروں کے پاس یہ اقتدار قلم وہ طاقت چلی گئی ہے, ان کے پاس قلم دان چلا گیا ہے, وہ انفارچونیٹلی بلیک میلنگ والا جو حربے وہ استعمال کرتے ہیں. اسی بلیک میلنگ کے حربوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور وہ جو لسٹ بنتی ہے اس لسٹ میں ہمارا معیار ڈے بائی ڈے گرتا جاتا ہے. اس بلیک میلنگ میں آنے والے جو مالکان ہیں اداروں کے, وہ بلیک میل ہو کے اپنے صحافیوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے, اپنے جو ان کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں, ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے. تو میری گزارش یہ ہے مبین بھائی, آپ جیسے اور آپ کی جو ٹیم ہے یہاں برطانیہ سے پر پھیلا کے پھیل گئی ہے ماشاءاللہ, آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ جو حق اور سچ کی بات کرنے والے. میں گزارش کروں گا ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ جنہوں نے اپنے کام کا آغاز کوپن ہیگن ڈنمارک ریڈیو سے کیا تھا, اور اس کا سلسلہ برطانیہ تک انہوں نے پھیلایا ہوا, ابھی تک چل رہے ہیں. میری مراد بڑے بھائی راجہ لیاقت صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ لیاقت صاحب. جی بہت شکریہ چودھری مبین صاحب اور دیگر احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کو میرا السلام علیکم جی. اور اچھا بھی لگا کہ ہم لوگ گائے بگائے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایک شعر ہے, اس کا میں سیاست کو صحافت میں لے آتا ہوں کہ میرے ملک کی صحافت کا حال مت پوچھو, طوائف گری ہوئی ہے تماش بینوں میں. یہ تو حال ہے جی ہمارا. بڑا سب دوستوں نے بہت اچھی گفتگو کی, ریئلی اپریشیٹ دیم جی. تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ پھسدا پنچھی وانگو جتھے لفظاں دا میٹھا جال ہوندا, پھا پیندا تونگ وانگو جتھے عقل دا غلط استعمال ہوندا, تے سڑدا رہندا کوڑے وانگو جتھے انسانیت دا زوال ہوندا. ہماری صحافت کیا سیاست کا دونوں زوال پذیر ہیں. اس کے لیے کون اسے ٹھیک کرے گا؟ صحافی ٹھیک کریں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی صحافی ٹھیک کر سکے. جیسے دوستوں نے فرمایا نا جی کہ وہ صحافی آسمان سے گر پڑے ہیں کہ جنہیں نہ تو صحافت کا علم ہے, نہ قلم کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے, نہ اس کا خیال ہے, نہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں جی کہاں سے ہمیں چند پیسے مل جائیں گے. مجھے یا آپ کو یا جتنے دوست صاحب آپ یورپ میں رہتے ہیں, ہمیں اس بات کا تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ رات کو روٹی نہیں ملے گی, مگر پاکستان میں رہنے والے صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے. پرنٹ میڈیا ختم ہو چکا ہے. باقی جو بھی باتیں یہاں زئی صاحب نے کی, اپنا سکندر صاحب نے کی, اور لالا اسد پٹھان نے کی, واقعی یہ ہمارے مسائل ہیں جی, مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور ان کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے, اور ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. واحد خاتون پارٹیسپینٹ Shagufta, would you like to say something? You can communicate easily with English because everyone knows it. And the topic is the freedom of press in Pakistan. جی میں نے صرف سب کو رمضان مبارک کہنا تھا. رمضان کے مبارک مہینے میں سب کو بہت بہت مبارک ہو. اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی ٹو اسپیک. جی ادھر یو کے میں رہنے کے لیے وہ کیا ہے کہ تھوڑی سی اردو کمزور ہوتی ہے مجھ جیسے لوگوں کی,
तो इसलिए ज़रा पार्टिसिपेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि अभी तो चलो कोविड है, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि हमारा इधर जो यूके में भी जो काम है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कानून भी बहुत सख्त है कि अगर हमने कोविड की रेगुलेशंस ना फॉलो की तो आगे से हमारे साथ क्या होगा। तो इसलिए जो है नजरें थोड़ी सी पाकिस्तान की तरफ थी कि वहाँ पे मैंने बस सिर्फ यही कहना था कि जो हमारा जो पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके है, मैं उनको बहुत काफी ज्यादा सब लोगों को मिस कर रही थी कि जितने भी हमारे इवेंट्स होते थे उनमें हिस्सा लेना, हम जैसे बाकी के जो हम साफी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रिविलेज है, एक ऑनर है। तो वो जरा कोविड की वजह से जाता रहा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू टेकिंग पार्ट बैक इन दोस एक्टिविटीज जो आप सब लोग किया करते थे। एंड बिग कांग्रेचुलेशंस एंड टू मोबीन चौधरी साहब हमारे चेयरमैन, क्योंकि आपने बहुत काम किया है हमारे प्रेस क्लब के लिए और वो बहुत देख के काफी खुशी होती थी। तो पाकिस्तान की जो सहाफत है, यस उनके जो मसले हैं वो तो हम यहाँ से बैठ के देखते रहते हैं हमेशा कि एक तो ये फेक रिपोर्टिंग का जो है इसकी पुलिसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए हमें एक नेशनल प्लेटफॉर्म एज अ प्रेस क्लब चाहिए जो कि इसकी लीड उठा सके। जैसे कि यहाँ पे जो है आपके पास लीगल आप इंटरवेंशंस ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात है हमारे जर्नलिस्ट के लिए, इसलिए हमें जो है उनकी आवाज बनना चाहिए और उनका बाजू बनना चाहिए और उनको इस मसले में सपोर्ट देनी चाहिए। प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी और हमारे बहुत दरीना साथी मुसर्रत इकबाल साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात करें। जी मुसर्रत जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जनाब सदर। देखें जी, इससे पहले जो बातें हुई हैं सब लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना बात की है प्रेस क्लब की आज़ादी। प्रेस क्लब की आज़ादी तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें खुद को अपने आप को ठीक करना है। हम खुद ठीक होंगे तो हमारी आज़ादी भी ठीक होगी, हमें आज़ादी भी मिलेगी, हमारे मसाइल भी जो है ना वो हल होंगे। जिस तरह के हमारे अपने अंदर जो है ना वो हम लोग खुद जो है ना वो ठीक नहीं, हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने साफी भाइयों की जो है ना वो साथ देना है, ना कि उनकी जो है ना वो टांगे खींचनी है। तो बाकी जो है ना वो लोगों ने जो बातें की हैं, सब भाइयों ने बातें की हैं, ज़हीर बाबर साहब और उसके अलावा जो पाकिस्तान से दूसरे लोग मौजूद थे। हमें क्या कहते हैं, हम पूरे जो है ना उनके साथ उनकी बातों के साथ कायल हैं। बहरहाल मैं तो यही है कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना है सबसे पहले। अब मैं गुजारिश करूंगा मिडलैंड से हमारे सीनियर साथी रामनवाज चौथाई साहब कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौथाई साहब, आपको भी इजाजत है, जिस ज़बान में चाहे आप कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश चाहे उर्दू। जी बहुत शुक्रिया मोबीन साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। सॉरी, मेरे ख्याल में मेरी तस्वीर शायद नहीं आ रही है। अगर एक मिनट दें, चूंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मैंने चूंकि तस्वीर अपनी बंद कर दी थी। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जनाब, जिस तरह आपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है वेरी प्रोफेशनली। और बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी दिनों से तकरीबन मैं देख रहा हूँ, ख़ासकर बरतानिया से और पाकिस्तान से। तो मैंने भी अच्छे जो आपके जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं, ख़ासकर लाला असद पठान साहब, आई थिंक लास्ट टाइम ही वाज इन द मीटिंग एज वेल, सो इज़ अ वेरी फेमिलियर फेस नाउ। दूसरा लशारी साहब ने और दीगर इब्रार मीर साहब ने जिस तरह से कुछ गाइडलाइंस, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सहाफ़त के हवाले से जो बात हुई है, वेरी कंक्रीट और वेरी सॉलिड बातें की गई हैं यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह शगुफ्ता ने भी कुछ पॉइंट आउट किए हैं कि क्योंकि ड्यू टू द एज एंड जिस तरह पाकिस्तान और बल्कि वर्ल्ड वाइड जो हालात हैं वो बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें भी अपने सहाफ़ती किरदार को देखना चाहिए कि what are the laws, what are the new venues that needed to change ourselves, खासकर टाइम देने का। सब ने तो बहुत अच्छी बातें की हैं, हमें बहुत इससे लर्न करने का भी मौका मिला है, लर्न की हमने बातें। नुसरत भाई को बात को आगे हम बढ़ाएंगे कि हम लोगों को पहले सहाफ़ियों को अपना इस्तेसाल करना चाहिए, अपने बारे में देखना चाहिए कि सहाफ़ी क्या कर रहे हैं।
ہم لوگ صحافی آج کل صحافی کا کام اوپینین میکنگ کرنا ہے، ڈیسیجن میکنگ کرنا نہیں ہے. ہم لوگوں کو ڈیسیجن بتا دیتے ہیں کہ دس از واٹ اٹ از، اور ہم اوپینین ہی لوگوں کی بناتے. اور ہمیں اس کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ ان کی اوپینین میک کریں، کسی چیز کا رائے عامہ کی ہماری کریں بیسیکلی. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اور اپنے تمام دوستوں کے حقوق، جو پسا ہوا طبقہ ہے ہمارا، خاص طور پر ان کے حقوق ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.